نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، ایک افسوسناک واقعہ اور ایک افسوسناک خبر کہ جس واقعے نے دلوں کو دہلا دیا ہے، جس واقعے نے انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں اور جس واقعے کو سن کر انسان تڑپ جاتا ہے۔ پتوکی شہر کے اندر ایک افسوسناک واقعہ کہ شادی پر آئی ہوئی بارات نے ایک 50 سالہ شخص کو اس الزام میں کہ اس شخص نے کسی کی جیب کاٹی ہے، اس الزام میں اس کو مار مار کے قتل کر دیا، اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ لاش پڑی رہی اور وہ سارے بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے، اور 300-400 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کے اندر بھی وہ احساس نہیں تھا، اور کسی ایک آدمی کا ضمیر بھی نہیں جاگا، اور کسی ایک آدمی کے اندر بھی یہ غیرت نہیں تھی کہ وہ ان سے پوچھ لیتا یا کوئی بات کر لیتا۔ وہ اپنے کھانے کے مزے اڑاتے رہے، اور وہ لاش پڑی خاموشی کا پیغام ان کو سناتی رہی، اور وہ اپنی خاموش زبان سے ان کو جھنجھوڑتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ تمہاری خوشیاں سدا رہنے والی نہیں ہیں، اور یہ تمہارے ہٹو بچوں کے نعرے یہ ہمیشہ چلنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو کھانے تم کھا رہے ہو یہ کھانے تمہارے اندر جہنم کے انگارے بن کے جا رہے ہیں۔ تو یہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو فرمایا اس کی سزا جہنم ہے، اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، فرمایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ تو اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس قتل کے بارے میں واضح ہیں، جس سے جن احکامات کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جرائم کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلا جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون بہانے کے بارے میں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو سب سے پہلے جس شخص نے کسی کا خون بہایا ہوگا تو اس کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے مگر وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اور جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرتا ہے۔ فرمایا ان دو شخصوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ دو اشخاص ہیں کہ جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے، ایک وہ جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیتا ہے۔ فرمایا قطعاً ان کی معافی نہیں ہے۔ تو کتنی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بچنے کی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ حضرت سالم بن ابی جاد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے دریافت کیا کہ ایک آدمی ایک مومن کو قتل کرتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے،
تجھ پر ایسے قاتل کے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی؟ میں نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مقتول اپنے قاتل کے ساتھ چمٹ کر آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے کس وجہ سے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل کیا اور اس کو نازل کرنے کے بعد منسوخ نہیں کیا۔ بڑا افسوس ہے تجھ پر ایسے قاتل کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو یہ وعیدیں ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، اور بے شمار حدیثوں کے اندر اس کی ممانعت اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو آج کل جو ہماری معاشرے کی بگڑتی صورتحال ہے، اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ یہ خبردار کر رہے ہیں، ایسے واقعات اور ایسے حالات انسان کو خبردار کر رہے ہیں اور انسان کو بتا رہے ہیں کہ انسان قیامت قریب آ چکی ہے، اور وہ قیامت آ کر خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔